السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے اس وائس کے اندر جو مسئلہ اٹھایا ہے روزے کا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو 9-10 سال مدینے میں رہے تو وہ کون سا روزہ رکھتے تھے؟ محترم بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر یہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا۔ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اختلاف والی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 10 محرم والے دن فرعون سے نجات حاصل ہوئی تھی، تو اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ عزم کیا۔ پھر ان کی نسبت تو ہم زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ہیں، تو ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے، یعنی رکھتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عزم اور ارادہ کر لیا، پھر روزہ رکھتے رہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہود کی مخالفت کے حوالے سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم چونکہ ان کی مخالفت کریں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع۔ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے حدیث۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور بالضرور 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں پر 2 باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ضرور بالضرور 9 محرم کا روزہ رکھوں گا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا۔ یہ نہیں کہا کہ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یا علماء کہہ رہے ہیں، یہ ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ کہا۔ اب بی کا کوئی لفظ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال نہیں کیا، صرف یہ کہا تھا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور بھی ضرور جو ہے وہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ 9 محرم کا بھی، یہ بھی مولویوں نے پاس سے لگا لیا ہے۔ اب اختلاف ہے جی صرف 9 محرم کا رکھنا ہے یا 9-10 کا رکھنا ہے۔ تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ 9 اور 10 کا رکھو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، کچھ کا خیال ہے کہ 9-10 کا یا 10-11 کا رکھو۔ تو محترم 9-10 یا 10-11 کا جس حدیث میں آتا ہے وہ مرفوع روایت ضعیف ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر آتی ہے۔ اس میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے، اور ایک اور بھی علت ہے، غالباً داؤد بن علی نامی ایک آدمی ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ تو یہ روایت تو بھائی ثابت نہیں ہے۔ یہ سنن کبریٰ امام بہقی کی اس کے اندر بھی موجود ہے 9-10 اور 10-11 کے روزے باری۔ ہاں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ ہے 9-10 یا 10-11 والا، اس فتوے کو لیتے ہیں تو علماء کہہ دیتے ہیں جی اس فتوے کے مطابق 2 روزے رکھنے چاہیے، جبکہ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ وہ 9 محرم کے روزے کا وہ بھی موجود ہے، لیکن اس کو علماء بیان نہیں کرتے، یہی بس بیان کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں اور یہی گفتگو کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، جس طرح یہ بھائی نے بات کی ہے کہ جی 10 سال جو نبی علیہ السلام مدینے میں رہے تو کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تب نہیں پتہ چلا کہ یہود کی مخالفت کرنی ہے؟ وہ بھی روزہ رکھ رہے تھے، یہ بھی رکھ رہے تھے۔ محترم بھائی، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا۔ بھائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تو چل گیا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفت کے متعلق ارشاد فرمایا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے یہ ارشاد فرما دی ہے، اس کے اندر یہ کہنا کہ جی پہلے نہیں پتہ چلا تھا کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے تو اس طرح کرنی، بھائی یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں سارے اہل الحدیث یہ بات بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو ظاہر بات ہے وحی کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری سال یہ بات کہہ دی کہ جی ان کی مخالفت کرتے ہوئے اگلے سال زندہ رہا تو ضرور بھی ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔
اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نہیں کہی، جب اللہ کا حکم ہوا تب انہوں نے یہ بات بیان کر دی، تو اس لیے یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب اختلاف ہے تو بھائی اس اختلاف کا حل یہی ہے کہ جو بندہ دو کا قائل ہے وہ سمجھتا ہے کہ دو رکھنے چاہیے تو وہ دو رکھ لے، جو سمجھتا ہے ایک رکھنا چاہیے وہ ایک رکھ لے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ہے، لیکن بھائی ہمارے ناقص علم کے مطابق جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ راجح اور زیادہ درست بات وہ یہی ہے کہ 9 محرم کا اکیلا روزہ وہی رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایک رکھنا چاہتا ہے تو وہ 9 کا ہی رکھے، لیکن ہم اس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ نفلی عبادت ہے، اگر کوئی بندہ زیادہ کرنا چاہتا ہے زیادہ کر لے۔ صحیح مسلم اور حدیث کی کئی کتابوں میں، ترمذی وغیرہ کے اندر بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے جو ہیں شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو بھائی یہ چاہے بندہ مسلسل سارے مہینے کے روزے رکھ لے، جب سارے مہینے کے مسلسل لگاتار بندہ روزے رکھے گا اس میں 9 تاریخ بھی آ جائے گی، 10 بھی آ جائے گی، 11 بھی آ جائے گی، ساری تاریخیں آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ اس نے ایک خاص روزہ نہیں رکھا، اس نے تو وہ ترتیب سے رکھ رہا ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے نفلی عبادت جتنی بندہ کر لے ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ سمجھنے میں اختلاف ہے، اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے راجح موقع بھی بیان کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی جیسے کسی کو سمجھ آتی ہے ویسے کر لے۔ علماء جو ہے اکثر وہ صرف عبداللہ بن عباس کا ایک ہی فتویٰ بیان کرتے ہیں، پوری جو ہے اس کے اوپر بحث نہیں کرتے اور وہ 2 کا شور کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔